السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ سورہ صفات کی تفسیر 30 تک پڑھ لی ہے، اب 31 سے شروع کرنی ہے تفسیر۔ اور 30 نمبر تفسیر میں لاسٹ لائن میں یہ بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا تھا جو حوریں ہوں گی نا وہاں پہ، جو لڑکیاں ایک ہی عمر کی رہیں گی جنت میں، تو ان کی مثال اس طرح سے دی تھی کہ جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گدے کے درمیان ہوتی ہے نا جھلی، اس کی مثال دی گئی، اتنی نازک ہوں گی۔ تو یہ ابن جریر روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آگے اب 31 نمبر تفسیر پڑھنی ہے، تو آپ غور سے سنیے گا، آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ یعنی تم بھی ایسے ضعیف لا اعتقاد نکلے کہ زندگی بعد موت جیسی بات کو مان بیٹھے، یعنی کہ یہ جو نہیں مانتے تھے نا، ان کو کہہ رہے تھے جو اس بات کو مانتے تھے کہ زندگی موت کے بعد آنی ہے۔ 32 نمبر تفسیر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت اور بینائی گویا کس پیمانے کی ہوگی۔ جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہتا ہے کسی ٹیلی ویژن کے آلے کے بغیر بس یوں ہی جھک کر ایک ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے نامعلوم کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا عذاب ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پہ ہم فون پہ رابطہ کرتے ہیں نا، تو فون پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو مطلب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن میں ہم ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے، دیکھتے ہیں سب کو۔ اس طرح سے جنت میں جب ہوں گے ماشاءاللہ سے، جو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، تو جنت میں جو ہوں گے وہ اس طرح سے بات کریں گے جہنمیوں سے جب چاہیں گے، یعنی کہ یوں جھکیں گے اور وہ نیچے کافی گہرائی میں جہنمی ہوں گے، تو ان کو وہ اتنے کلیئر وہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو کلیئر دیکھ رہے ہوں گے، اور آواز اتنی کلیئر ہوگی جیسا کہ فون پہ بھی نہ ہو، جتنی فون پہ بھی کلیئر نہ ہو، اتنی کلیئر، اتنی پاس سے ان کو آواز ان کی آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ خاصیت ہوگی جنت کی۔ اور جو حوریں ہوں گی وہ بھی ایسی ہوں گی نازک جیسے انڈے کی جھلی کی مثال دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور شراب ایسی ہوگی کہ جس سے کوئی نشہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، کوئی بہکے گا نہیں۔ تو اتنی خوبصورت باتیں مطلب بتائی گئی ہیں جنت کی، تو ہم جنت کی تیاری کریں اور دنیا کی یہ جو عیش و عشرت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت نہ گوائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اور آگے جا کے بھی بہت کچھ ہے، آپ سنیے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور بہت سارے نبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ آپ سنیں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا اس میں کہ کیا کیا ڈیٹیلز ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ترجمہ آپ پہلے سنیں گے نا تو پھر آپ کو تفسیر کی صحیح سمجھ آئے گی۔ 33 نمبر تفسیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت اور بینائی اور گویائی کس پیمانے کی ہوگی۔ جنت میں کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا عذاب ہیں۔ پھر یہی نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان ٹیلی فون یا ریڈیو کے براہ راست کلام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا وہ ویسے تو میں نے بتا دیا، لیکن جس طرح سے لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ اتنے طویل فاصلے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ 34 نمبر تفسیر۔ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ اپنے اس دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یہ جنتی شخص اپنے آپ سے کلام کرنے لگتا ہے، اور یہ 3 فقرے اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہر توقع، ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و تعجب اور غفور مسرت کے ساتھ آپ ہی آپ بول رہا ہو۔ اس طرح کے کلام میں کوئی خاص شخص مخاطب نہیں ہوتا، اور نہ اس کلام میں جو سوالات آدمی کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ سے جو وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اس میں کسی اور کو وہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو پیش آتی، وہ خود سے ہی اپنے سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے، خود سے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اور سے سوالات نہیں کرتا، خود سے ہی وہ پوچھتا ہے، بلکہ اس میں آدمی کے اپنے ہی احساسات کا اظہار اس کی زبان سے ہونے لگتا ہے۔ وہ جنتی شخص اس دوستی سے کلام کرتے کرتے یکایک یہ محسوس کرتا ہے کہ میری خوش قسمتی مجھے کہاں لے آئی ہے، اب نہ موت ہے نہ عذاب ہے، ساری کلفتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مجھے حیات جاویدہ نصیب ہو چکی ہے۔ اسی احساس کی بنا پر وہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے، کیا اب ہم اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں؟ یعنی کہ وہ جب اپنے آپ سے سوال کرتا ہے تو پھر بے اختیار یہ بول اٹھتا ہے کہ ہم اس مرتبے پر پہنچ گئے ہیں جس کی ہم یعنی کہ دنیا میں دعا کرتے تھے کہ ہمیں جنت ملے اور ہم نے مطلب دوبارہ مرنا نہیں اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کتنا اچھا اس کو فیل ہو رہا تھا، اس شخص کو جو وہ خود جنت میں جو تھا، تو اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا، اور حیرت بھی اس کو ہو رہی تھی کہ میں جنت میں ہوں، مجھے اب عذاب نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ 35 نمبر تفسیر۔ زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے، مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بونا گوار ہوتا ہے، اور توڑنے پر دودھ کا سا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے
تو ورم ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں تھوڑ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑ کا درخت، تو یہ وہ درخت ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جب اندر سے نکلے گا اس کو پھر وہ جیسے سرے اس کے ہوں گے اور اس کو جیسے وہ کھائیں گے جسم پھول جائے گا، ظاہر ہے وہ ایک زریلا سا دودھ ہوگا، جو رس نکلے گا اس میں دودھ کا تو وہ زریلا سا ہوگا۔ تو بس یہ دوزخیوں کے سزا کے لیے ہے۔ یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر تان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں مذاق لگتی ہیں، اور جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو پھر پچھتائیں گے کہ کاش ہم جنتیوں میں ہوتے، دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وہ اس پر ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں، لو اب نہیں سنو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا۔ یعنی کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ دہکتی آگ ہی بس ہوگی، اس میں درخت کہاں سے اگنا۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں کریں گے، جیسے چاہیں گے عذاب دیں گے، اور جنت میں جیسی چاہیں گے رائشیں دیں گے انشاءاللہ۔ 36 نمبر تفسیر، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شیطان کا سر کسی نے دیکھا ہے جو زقوم کے شگوفوں کو اس سے تشبیہ دی گئی۔ دراصل یہ تخیلی نوعیت کی تشبیہ ہے، عام طور پر ہر زبان کے ادب میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلا ہم ایک عورت کی انتہائی خوبصورتی کا تصور دلانے کے لیے کہتے ہیں وہ پری ہے، اور انتہائی بدصورتی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ چڑیل ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو بدصورت چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ چڑیل ہے، اور جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کو اس کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اور ظاہر ہے جو چیز بدصورت ہوگی اس کو بدصورت کہا جائے گا، جو خوبصورت چیز ہوگی اس کو خوبصورت کہا جائے گا، اور یا بھوتنی کہا جاتا ہے، یعنی کہ چڑیل یا بھوتنی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کی نورانی شکل کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ فرشتہ صورت ہے، یعنی کہ جس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور اس کا کہا جاتا ہے کہ فرشتہ صورت ہے۔ اور کوئی نہایت ہیتے قضائی میں سامنے آئے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ شیطان بنا چلا آ رہا ہے، یعنی کہ اچانک جو اپنے آپ کے شکل بگاڑے ہوئے سامنے اگر آ جاتا ہے، شیطان کی شکل بنائے ہوئے جیسے چہرے پہ لگاتے تو بن کے آ جاتے ہیں جیسے، تو اس کو بھیانک ایک دم کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو شیطان چلا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے مثالیں دی گئی ہیں یہ ساری چیزوں کی، اس وجہ سے کہ کافر لوگ یقین نہیں کرتے نا کہ وہاں پہ اندر تھوڑ کا بھی ہوگا درخت، تو اس کو تو جو ظاہر ہے وہ زہریلا ہے، اس میں سے زہریلا ہی رس نکلنا ہے، تو وہ پھر اس کو وہی کہا جائے گا نا۔ 37 نمبر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بے تاب ہونے لگیں گے تو انہیں ان مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے۔ استغفر اللہ، ایک طرف تو آگ ہوگی نا، اور دوسری طرف یہ کھولتا پانی اور کیا کہتے ہیں درخت ہوگا جہاں پہ ان کو لے کے جایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہی کر دیا کہ وہاں لے کے جایا جائے گا۔ تو اب یہ کافر جو کہہ رہے ہیں کہ لو آگ میں کہاں سے درخت اگ گیا تو کہاں سے یہ، تو وہ یہ اس کا منہ توڑ جواب ہے کہ وہ ان کو لے کے جایا جائے گا اس جگہ پہ۔ پھر جب وہ وہاں سے کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف واپس لایا جائے گا، یعنی کہ وہاں سے ان کو جب بھوک لگے گی تو ان کو توڑ کے درخت سے وہ جو پانی پلایا جائے گا، اور جو سریاں درخت کی ہوں گی اس میں جو وہی ان کو کھانی پڑیں گی، تو وہ شیطان کی سریاں ہوں گی وہی ان کو کھانی پڑے گی، اور کھا کے پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے دوزخ کی آگ سے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے سب کو انشاءاللہ۔ 38 نمبر تفسیر، یعنی انہوں نے خود اپنی عقل سے کام لے کر کبھی نہ سوچا کہ باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، بس آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر ہو لیے جس پر دوسروں کو چلتے دیکھا، یعنی کہ اپنے باپ دادا کو جیسا دیکھا ویسا ہی کرنا شروع ہو گئے۔ اگر وہ بتوں کو پوج رہے ہیں تو ان کو بتوں کو ہی پوجنے شروع ہو گئے، وہ گائے بھینس کا پوج رہے ہیں تو ان کو ہی پوجنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ لڑیاں چلتی چلی آئیں ان کی کفر کی، تو انہوں نے یہ سمجھ ہی نہیں پائے، جب بچے تھے تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے، جیسے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گیا، حالانکہ وہ بھی تو ان کے باپ بھی تو کافر تھے، لیکن ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی، ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ مطلب خدا نہیں ہو سکتے جو بت ہیں۔ تو اس طرح سے کہ یہ سورج بھی نہیں ہو سکتا، چاند بھی نہیں ہو سکتا خدا، کیونکہ وہ بھی سورج بھی ڈوب جاتا ہے، چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اشارے کر کے ان کو سارا بتایا اپنا، تو یقین دلایا۔ تو یہ جو ہیں جو جن کو پیغمبر اتنے بھیجے، اتنے نبی آئے ان کے لیے، جن کے لیے اتنے پیغمبر اتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے یہ بتانے کے لیے
کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اس میں جو باپ دادا تمہارے کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تم اس میں نہ پڑھو، لیکن وہ ضد میں اڑے رہے، اب پھر انجام ان کا یہی ہوا جو دوزخ والوں کا ہو رہا ہے، وہی انجام ایسے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ 39 نمبر تفسیر۔ اس مضمون کا تعلق پچھلے رکوع کے آخری فکروں سے ہے۔ ان پر غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قصے یہاں کس غرض سے سنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری ڈیٹیل کہ کیوں یہ سارے قصے سنائے جاتے ہیں۔ 40 نمبر تفسیر ہے۔ اس سے مراد وہ فریاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے مدت ہائے دراز تک اپنی قوم کو دعوت دین حق دینے کے بعد آخر کار مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ اس فریاد کے الفاظ سورہ قمر میں اس طرح آئے ہیں: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد کو پہنچ۔ آیت نمبر 10۔ اب اس سے آگے انشاءاللہ 41 سے سٹارٹ کروں گی تفسیر، یہ 40 تک 31 سے 40 تک تفسیر ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ہی ہے باقی، تو وہ اسی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے لگا، کیونکہ یہ ترجمہ یہاں پہ آ گیا نا کہ نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، تو یہ ترجمہ یہاں پہ ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا نوح علیہ السلام کے بعد، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہی ہے، تو نوح علیہ السلام کا میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ 41 نمبر تفسیر، یعنی اس شدید اذیت سے جو جب انہوں نے کہا نا ربی انی مغلوبا فانتصر، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی اس شدید اذیت سے جو ایک بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی، اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچایا گیا، جس طرح آخر کار ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچا لیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ 42 نمبر تفسیر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے ان کی نسل دنیا سے ناپائید کر دی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل باقی رکھی گئی۔ دراصل جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ باز نہیں آ رہی تھی بے حیائی سے، مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے تو عورتوں کو چھوڑ کے، تو وہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے تو وہ باز نہیں آتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ میں اب بے بس ہو گیا ہوں، تو مجھے ان سے اب تو بچا لے، تو بے بس ہو کے دعا مانگی تھی، تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں بھیجا کہ تم کشتی میں چلے جاؤ، اس طرح سے یہاں سے کچھ جانور لے لو، کچھ چیزیں اس طرح بتا دیں کہ جانوروں کے دو چیزیں جو ہے وہ بولا وہ لے جاؤ، ہر چیز کی دو چیزیں کشتی میں رکھوا کے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت کر دیا تھا، تو جو پیچھے وہ رہ گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کی ایک تو بیوی رہ گئی تھی، اور باقی جو ہے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ ان کے جیسے ہی نکلنے کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کو نکالنے کے بعد، وہ جو جانور اور چیزوں کو نکالنے کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچا تھا، ٹھیک ہے۔ 42 نمبر تفسیر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے ان کی نسل دنیا سے ناپائید کر دی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل باقی رکھی گئی، دوسری یہ کہ تمام نسلیں انسانی ختم کر دی گئی اور آگے صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے دنیا آباد کی گئی۔ عام طور پر مفسرین نے اسی دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے، مگر قرآن مجید کے الفاظ اس معنی میں صریح نہیں ہیں، وہ حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 43 نمبر تفسیر، یعنی آج دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سے آج تک ہزارہا برس سے دنیا ان کا ذکر خیر ہی کر رہی ہے، یعنی کہ اس بات کا صرف اللہ کو ہی پتہ ہے کہ یہ نسل جو ہے نوح علیہ السلام کی ہی اب تک چل رہی ہے یا کہ اور بھی کوئی بچے تھے کسی اور جگہ بھی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ 44 نمبر تفسیر، رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا، اور قلب سلیم کے معنی صحیح سلامت